اللہ کسی بڑے کے بڑے مجرم کو محروم نہیں رکھتی، اگر وہ توبہ کر لے صاف کچھ اس کے معاصی کو دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ بھائیو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بدعات سے راضی ہوں تو توبہ استغفار کریں اور اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیں، اپنے رب کو مانو، اپنے رب سے گر گراؤ، ان کے سامنے رو، ان کے سامنے اپنی پریشانی زمین پہ رکھ دو کہ دیکھو وہ چھوڑ دے گی تمہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان استغفار کا وقت گزر جانے کے بعد نہ ہو، استغفار کا وقت ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ مرنے کی گھڑی آنے سے پہلے توبہ کر دی جائے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ ان لوگوں کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور جب موت آ جاتی ہے کہتے ہیں استغفر اللہ۔ سمجھ نہیں آیا؟ ابھی آپ لوگوں کی مہلت کے دن پڑے ہوئے ہیں، جھک جاؤ ان کے سامنے، اپنی پیشانی مٹی پہ ڈال دو۔ جب تمہاری پیشانی عزیز حکیم کے سامنے ذلت کے مقام پر پڑ جائے گی تو عزت والا اپنی عزت سے تمہاری ذلت کو تبدیل کر دے گا، تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ بہت ضرورت ہے اس غفلت کو ختم کرنے کی، بہت ضرورت ہے اللہ کی طرف جھکنے کی، بہت ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راضی کرنے کی۔ سمجھیے میں کوئی واعظ نہیں ہوں، اس وقت یہ جو کچھ بیان ہوا میں ابھی یہی کہہ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، میں کہ اللہ ایسی بات کہلوا دے جو مجھے مفید ہو، حاضرین کو مفید ہو، طالبین کو مفید ہو، علماء کو مفید ہو، سب کو برابر فائدہ پہنچے۔ یہ تو وہ استغفار ایسی چیز ہے کہ سب کے لیے ان کا فائدہ عام ہے، کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے۔ تخصیص ہے تو وہ خاص قاعدے کے تحت ہے، ہم بھر گناہ کرتے رہے مرتے وقت کہتے ہیں تو یہ سب قائد نہیں ہے۔ قائد کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا تو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کو راضی کریں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں، وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے مربی ہیں، مان اللہ جو بھی زمین پر چلتا ہے اللہ کی ذمہ داری ہو۔ اتنا بڑا بادشاہ اللہ کر اس کی رونی ہے، اسی بھی اگر سب کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ برائی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن یاد رکھو یہ مہلت ہے، ابھی تو وہ نہیں پکڑتے ہیں، اور جب پکڑ کا وقت آئے گا ظالم کو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب پکڑ لیتے ہیں پھر وہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ دیکھ، پکڑ کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ کو خوش کر لو، پھر دیکھو اللہ کیسے، اللہ ایسے ہے نا کہ ماں ویسی نہیں چھوڑ، ماں کو وہ حالت حاصل نہیں جو اللہ کی رحمت والی حالت ہے، وہ دل بڑی حالت ہے، میں اللہ کو خوش کرو، راضی کرو، ان کی طرف توجہ کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے احکام کو جاری کرو، یہی تمہارے لیے محفوظ رہنے کا راستہ ہے، اور کوئی ایسا عام محفوظ راستہ نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حافظ حجر اسقلانی ہمارے چچا میں، کہ آپ کے چچا کہاں سی؟ علم کی دنیا میں ہمارے چچا ہیں۔ میں نے سند تو صحیح کی ہے، مولانا زکریا حضرت ناظم صاحب، مولانا امیر احمد صاحب، حضرت اقدس مولانا منظور صاحب، محدث سہارنپوری سے، لیکن میں نے علم جو حاصل کیا ہے وہ ایک دوسری پارٹی سے کیا ہے۔ کہ کون ہے وہ پارٹی؟ حضرت شیخ
اسلام امام الانام احمد ابن عبد الحی الحریری ابن تیمیہ الحرامی۔ نمبر 2 حافظ شمس الدین ذہبی۔ نمبر 3 حافظ ابن کثیر۔ نمبر 4 حافظ ابن قیل۔ نمبر 5 حافظ ابن رجب۔ نمبر 6 حافظ ابن عبد الحابی حنبلی اور امام علامہ محقق احناف حافظ جمال الدین زہرائی رحمہ اللہ تعالی سے ان کی کتابوں سے میں فن حاصل کیا، فن کے قواعد سمجھے، فن کو سمجھا ہے۔ یہ ہے میرے اساتذہ، اور اس میں ٹھڈ کا درجہ بٹھا حافظ ابن حجر۔ جو اس کتاب میں نے حدیث کی پڑھائی اور پڑھتا تھا، میں سینکڑوں اعتراض حافظ پہ کر رہا ہوں، لیکن ان کی امامت، ان کی بزرگی، ان کی برتری میرے کو، جسم کو، روح کو سب کو ڈھانپ کے رہتی، اس لیے میں نے حافظ کو اپنا چچا بنا لیا۔